لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والفاسقين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. ایک بار مل جل کر صلوات پڑھیں محمد خدا وند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ان لوگوں کو جن کو امام بنایا یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں ہماری طرف، ہمارے بات کی طرف. ہم نے ان کے اوپر وحی نازل کیا کہ نیک کاموں کو انجام دو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وہ لوگ جن کو ہم نے امام بنایا وہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. اس آیت کی روشنی میں امامت کے بارے میں آپ لوگوں کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں. امامت کے لیے ہم لوگوں کی گفتگو اس مرحلے میں پہنچی ہے کہ ہر وقت کے امام جو بھی جس وقت امام تھے ان کی ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ جو ان کا حق چھین لیا گیا تھا، جو ان کا حق ان تک کے پہنچنے نہیں دیا گیا تھا اور ان سے چھین لیا گیا تھا، اس حق کو واپس لینے کی کوشش وہ کرتے رہے ہیں. اور وہ حق حکومت کا حق تھا، وہ حق خلافت کا حق تھا. حقیقت میں اس دنیا میں خلیفہ اور حکومت کا حق اور حکومت کے لیے سب سے سوٹیبل اور لائق اگر کوئی تھا تو وہ وقت کا امام ہے. ہر امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے اس حق کو چھینا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اس حق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. کل میں نے آپ کے سامنے اس اسکول کے اسٹوڈنٹ کی مثال دیا کہ جو ایک چھوٹا سا بہانہ بنا کر ہوم ورک نہیں کرتا ہے. حقیقت میں وہ جو بہانہ کرتا ہے کہ اس کے پاس پینسل نہیں تھی جس کے لیے اس نے ہوم ورک نہیں کیا ہے. پینسل ایک بہانہ ہے، لیکن وجہ ہوم ورک نہ کرنے کی اس کی سستی تھی، اس کی کوتاہی تھی. وہ ہوم ورک کرنا نہیں چاہتا تھا. اگر وہ ہوم ورک کرنا چاہتا تو پینسل کا وہ انتظام کر سکتا تھا، لیکن اس کو یہ لگا کہ میں یہ بہانہ کروں گا کہ پینسل نہیں ہے تو یہ بہانے کے ذریعے سے میرا ہوم ورک میں نہیں کروں گا. کیونکہ وہ سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے اپنا ہوم ورک کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے. ہمارے امام ایسے نہیں تھے. ایک ذمہ دار انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جب ایک سادہ ذمہ دار انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو کیا ہمارے امام کا اگر کوئی حق چھین لے گا، اگر ہمارے امام کا کوئی ناحق حق غصب کر لے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے. ان کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز خدا نے ان کو دیا تھا اور اگر ان کے پاس نہیں ہے، کسی نے چھین لیا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں.
لہٰذا ہر وقت کا امام اس کام کو انجام دیتا تھا۔ سب سے بڑی دلیل کہ ہمارے وقت کے امام حکومت کرنے والوں سے راضی نہیں تھے اور حکومت کے خلاف وہ قیام کرتے تھے، حکومت کے خلاف وہ کام کرتے تھے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ان کو شہید کیا جاتا تھا۔ کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ صرف ایک انسان کو اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کوئی شہید نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے ہیں، صرف ایک انسان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے یا اچھے کام کرنے کی وجہ سے کوئی شہید نہیں کر سکتا ہے۔ امام حسین کو جو لوگ شہید کرنے کے لیے آئے تھے ان میں بہت سارے لوگ حافظ قرآن تھے، لیکن ہر قرآن پڑھنے والا، ہر نماز پڑھنے والا، ہر روزہ رکھنے والا دشمن کے گلے کی ہڈی نہیں ہے۔ دشمن کے گلے کی ہڈی وہ امام ہیں جو اپنے حق کو بھولے نہیں ہیں، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے تھے۔ لہذا دشمن یہ سوچتا تھا کہ دوسرے نماز پڑھنے والوں سے اس کو کوئی پرابلم نہیں تھا، بہت سارے لوگ تھے نماز پڑھنے والے، ان سے پرابلم نہیں تھا، لیکن امام سجاد کی نماز سے بھی پرابلم تھا، امام سجاد کی دعا سے پرابلم تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نماز صرف نماز نہیں ہے، بلکہ ان کی نماز میں ظالم کو ایکسپوز کرنے کے طریقے ہیں۔ ان کی اذان صرف اذان نہیں ہے دوسرے لوگوں کی طرح اذان ہو رہی ہے، بلکہ جب یہ اذان ہوتی ہے تو بیچ میں یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں بتا یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ ہے یہ میرے جد تھے یا تیرے جد تھے؟ صرف اگر اذان ہوتی اور ختم ہو جاتی یزید کو پرابلم نہیں تھا، یزید کو پرابلم اس بات سے تھا کہ کھڑے ہو کر انہوں نے بیچ میں یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ ان کے جد ہے یا میرے جد ہے، کیونکہ ایکسپوز کر رہے تھے۔ لہٰذا ہر زمانے کا امام اس کی بڑی ذمہ داری تھی کہ اپنے زمانے کے ظالم کو ایکسپوز کرے، اپنے زمانے کے ظالم کے چہرے پر سے وہ جو نقاب پہن کر بیٹھا ہوا ہے اس نقاب کو اٹھا کر پھینکے۔ دوسری ذمہ داری ہر امام کی یہ تھی کہ انسانوں کو اگر ان کا رابطہ خدا کے ساتھ ختم ہو گیا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کریں، ہر انسان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ دنیا ہم لوگ کچھ دن کے مہمان ہیں، بس حقیقت ہم لوگوں کی آخرت ہے۔ آخرت کے لیے کچھ کرو، خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرو، جتنا خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط کرو گے اتنا زیادہ تم کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ تو میں نے یہ دو نقطے آپ کے سامنے کل تک بیان کیا تھا، ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ آپ لوگوں میں سے میں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ جن لوگوں نے مجلس کے بعد یا الگ الگ ملاقات میں مجھ کو مجلس اور ٹاپک کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ تھا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے یا مجھے کچھ باتیں انہوں نے بتائی ہے۔ ایک پوائنٹ مجھے لگتا ہے کہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اصل ہم لوگوں کا ٹاپک پھر ایک بار میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا جو میں نے پہلی مجلس میں ریپیٹ کیا تھا۔ ہم لوگوں کا ٹاپک امامت کے بارے میں، ہم امامت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن امامت کے کس بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف آپ توجہ کیجیے گا۔ ہم امام کے امام ہونے کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے جانشین برحق کے پیغمبر ہونے کے بارے میں یہاں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے اس بارے میں بھی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کیا کیا کام کرتے تھے، مثلا دعا پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور دوسرے بہت سارے اچھے کام ہر امام کرتے تھے۔ ہم ان کی ان جنگوں کے بارے میں بھی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں جس کا ہم لوگوں نے بہت مرتبہ واقعہ سنا ہے۔ ہم اماموں کے بارے میں اس ایسپیکٹ سے، اس جہت سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہر وقت کا امام اپنے سماج کے ساتھ اس کا رابطہ کیا تھا، سماج کے ساتھ۔ اور پھر جب سماج کے ساتھ رابطے کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو خاص طور پہ اس زمانے کے ظالم لوگوں کے ساتھ ہمارے امام کا رابطہ کیسا تھا۔ ہمارا امام ظالموں کے ساتھ اور اپنے سماج میں موجود لوگوں کے ساتھ میں سوشلی، پولیٹیکلی کس طرح سے بیہیو کرتے تھے، ان کا رابطہ کس طرح سے تھا، سوشلی رابطہ ان کا کس طرح سے تھا۔
ہم اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے ایکو کو اگر آپ لوگ صحیح کریں، ایک سوال پر محمد و آل محمد. تو موضوع ہم لوگوں کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ امام کے ان چیزوں کے بارے میں جو اپنے غلام کے ساتھ وہ اچھے سے پیش آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا وہ بہت خیال رکھتے ہیں، راستے میں چلنے والوں کی مدد کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے. امام کا بیہیویئر، امام کی ذمہ داری ان کے سماج کے لیے کیا ہے، سوشلی، اجتماعی طور پر امام کس طرح سے اپنے وقت کے ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے. ہم اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. جب ہم اس بارے میں بات کرنا چاہیں گے تو آج ہم لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے زمانے کو کسی حد تک کے سمجھا ہے. امام علی علیہ السلام کے زمانے میں معاویہ کی کوشش یہ تھی کہ معاویہ امام علی علیہ السلام کا نام مٹانا چاہتا تھا. اس کی سازش یہ تھی کہ 60,000 ممبر پر 60,000 لوگوں کو ہائر کر کے بٹھا دیا تھا پیسہ دے کر کہ علی کے بارے میں جتنی برائی کر سکتے ہو کرو. نتیجہ کیا ہوگا کہ جو علی کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جس علی کے بارے میں حدیثیں بیان کی گئی ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن سے علی کی اچھائی نکل جائے گی اور ایک برے علی کو پھر کوئی بھی یاد نہیں کرے گا. آہستہ آہستہ علی کو ختم کر دیا جائے گا. یہ کام اس نے امام حسن کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کیا تھا. تو معاویہ کی کوشش اماموں کے نام کو مٹانے کی تھی. معاویہ اور اس کی کوشش یہ تھی کہ اماموں کا نام اور ان کا ذکر مٹ جائے. لیکن کچھ ٹائم کے بعد جو دوسرے ظالم لوگ آئے ان کو یہ احساس ہو گیا کہ جتنا ہم نے نام کو مٹانے کی کوشش کیا ہے، نام اتنا مٹ نہیں سکا ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام کے نام کو جتنا مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کا ذکر کہیں نہ کہیں کسی بھی بہانے سے نکلتا رہا ہے اور لوگوں کے درمیان ہوتا رہا ہے. تو آنے والے بادشاہوں نے، آنے والے خلیفہ لوگوں نے ایک نئی سازش کیا، ایک نیا پلان کیا. اور وہ پلان یہ تھا، توجہ کیجیے گا، پلان یہ تھا کہ نام نہیں مٹا سکتے ہیں، اس کے اندر ملاوٹ کرنا شروع کر دو. اس کے اندر ایسی چیزوں کو ملا دو کہ جس میں تھوڑا سچ زیادہ جھوٹ ہو. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو پوری طرح سے اگر مٹا نہیں بھی سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے راستے پر چلنے والوں کو لیے اس راستے کو پوری طرح سے کنفیوز کر دیا جائے اور ان کے لیے اس طرح کا بنا دیا جائے کہ آسانی سے کوئی ان کو سمجھ ہی نہ سکے. اور اس وجہ سے ہم اپنے اماموں کی ہسٹری کے بارے میں، ہم اپنے اماموں کے زمانے کے بارے میں، جیسا ہمارے امام اس زمانے میں رہتے تھے، جس زمانے میں بھی، ہم اس کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہسٹری کے اندر ملاوٹ بہت زیادہ کی گئی ہے. ہمارے اماموں کی تصویر کو بگاڑنے کی کوشش بہت زیادہ کی گئی ہے. جب اماموں کی تصویر کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے تو اب صحیح طریقے سے امام کی آشنائی اور معرفت حاصل کرنا ہم لوگ سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. ایک سوال پڑھیں پر محمد ہر امام نے، میں نے 2 کام آپ کے سامنے بیان کیا ہے. سب سے پہلا کام، ہر امام نے اپنے زمانے کے ظالم سے جو ناحق حکومت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس کی حکومت کے پایوں کو ہلانے کی کوشش کیا ہے، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ طریقے سے. لیکن ہر امام کی یہ کوشش تھی کہ ظالم کو آرام سے بیٹھنے نہ دے. وہ 4 چیزیں ہم کو یاد ہونا چاہیے کہ ہر وقت کا امام جہاں اپنے ویژن کے حساب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ان کی یہ کوشش بھی ہے کہ ظالم کے کاموں کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور اس کو بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا کوئی امام ایسا نہیں تھا جس نے ظالم کی مخالفت نہ کی ہو. اور سب سے بڑی وجہ ان کو شہید کرنے کی یہ ہے کہ ہر وقت کے ظالم کے مقابلے میں یہ کھڑے ہوتے تھے، اپنے آپ کو سماج کے بیچ میں رکھتے تھے، اور نہ صرف سماج کے بیچ میں رکھتے تھے بلکہ ظالم کے اوپر ان کا دبدبا رہتا تھا. ظالم ان سے ڈرتے تھے، ظالم ان سے گھبراتے تھے. اور گھبرانے کی میں آپ کے سامنے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. کربلا کا واقعہ ہم سب نے سنا ہے کہ کربلا کے واقعے میں کتنی بے دردی سے
اور کتنی بے رحمی سے آل رسول کے اوپر مصیبتوں کو اٹھایا گیا ہے۔ لیکن کربلا کے واقعے کے بعد ایک اور واقعہ ہوا ہے جس کو بہت کم لوگوں نے سنا ہے۔ یزید کے آخری سال میں، کربلا کا واقعہ یزید کے پہلے سال میں ہوا ہے، کربلا کے یزید کے آخری سال میں یزید کی حکومت تقریباً 3.5-4 سال کی تھی، تقریباً 3.5 سال کی۔ یزید نے اپنی حکومت کے پہلے سال میں کربلا کا واقعہ کیا ہے، اور آخری سال میں ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کا نام ہے حرہ۔ آپ لوگوں نے سنا ہے اس واقعے کے بارے میں؟ واقعہ حرہ، واقعہ حرہ کتنا دردناک واقعہ تھا، اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو میں اپنے بزرگوں کے سامنے ایک جملہ کہتا ہوں، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ واقعہ حرہ کتنا دردناک تھا اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ واقعہ حرہ کے اگلے سال مدینے کے اندر ہزاروں سے زیادہ ناجائز بچے پیدا ہوئے تھے۔ کتنے؟ ہزاروں کی تعداد میں ناجائز بچے پیدا ہوئے تھے۔ یعنی یزید کی فوج جب مدینے کے اندر آئی تھی تو جتنی خواتین تھی، یزید کی فوج نے، یزید نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہزاروں کی تعداد میں ناجائز بچے مدینے میں پیدا ہوئے۔ یہ کیوں میں ذکر کر رہا ہوں؟ تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اسلام، رسول خدا کے اس دنیا سے جانے کے بعد مسلمان، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مدینے میں رہنے والے لوگ، کتنا حالات بدل گئے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنے حالات بدلے تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں ناجائز بچے پیدا ہونا مدینے کے اندر۔ ہم لوگ کوئی دور کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں کچھ ٹائم پہلے رسول خدا تھے، اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پر کچھ وقت پہلے جناب زینب تھی، جناب فاطمہ الزہرا تھی، امام علی تھے، امام حسن تھے۔ اس جگہ پر ہزاروں کی تعداد میں ناجائز بچے پیدا ہوئے ہیں۔ یزید اتنا بے رحم تھا، اتنا ظالم تھا کہ اس نے ایک بڑا لشکر بھیجا، اور بڑا لشکر بھیجنے کے بعد میں اعلان کرتا ہے کہ جو بھی آدمی ملے گا اس کو مار دینا، لیکن کچھ لوگوں کو امان ہے، کچھ لوگوں کو ہاتھ نہیں لگانا، اور کچھ لوگوں کو جن کو ہاتھ نہیں لگانا ہے ان لوگوں میں سے ایک نام تھا امام زین العابدین کا۔ امام زین العابدین سے ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، ایک دوسری کربلا بننے کا اس کو ڈر تھا کہ امام زین العابدین کو ہاتھ نہیں لگانا، اور ہاں جو بھی امام زین العابدین کے امان میں آ جائے گا، جو بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے گا، اس کو بھی کچھ نہیں کرنا، اس کی فیملی کا بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یزید نے ایک لشکر بھیجا، اور وہ لشکر حرہ نام کا ایک غار تھا، اس کے پاس وہاں پر آ کر رکے، اس وجہ سے اس کا نام ہو جاتا ہے واقعہ حرہ۔ اور وہاں سے وہ لوگ اپنے لشکر کو لے کر مدینے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، جو بھی آدمی دکھ رہا تھا اس کو مار دیتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، میسیکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی خاتون دکھتی تھی اس کے ساتھ غلط فعل انجام دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اگلے سال ہزاروں کی تعداد میں ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ یہ سمجھیں کہ واقعے کے وقت، کربلا کے واقعے کے بعد حالات فوراً نہیں بدلے تھے، فوراً حالات نہیں سدھرے تھے۔ ہمارے اماموں نے اپنے خون پسینے کے ذریعے سے، اپنی جان کی قربانی کے ذریعے سے حالات کو بدلنے کی ہمیشہ کوشش کی، چونکہ حالات بہت زیادہ برے ہو چکے تھے، بہت سخت حالات تھے۔ امام زین العابدین ایک اسٹریٹجی کے تحت، امام زین العابدین ایک نئے طریقے سے اسلام کو بچانے کے لیے اب کھڑے ہوتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ امام زین العابدین کا طریقہ یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں اب گھومتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھومنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے بابا کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ جب کسی کسائی کی دکان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس گوشت کو مارنے کے وقت، ذبح کرنے کے وقت پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ یہ پوچھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت سادہ سوال ہے، ایک سمپل سوال ہے، لیکن نہیں، یہ سمپل سوال دکھنے میں سمپل ہے، لیکن اس کے پیچھے میسج ہے کہ اپنے بابا کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آج مدینے کے اندر یہ برا کام کیا ہے نا، کل ان لوگوں نے میرے بابا کے ساتھ بھی یہ کام کیا تھا، اگر تم لوگ اس وقت میرے بابا کا ساتھ دے دیتے تو تم لوگوں کے ساتھ آج یہ کام نہیں ہوتا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو
اور پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، کسی کو پانی پیتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ دکھنے میں ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن امام یہ جو بار بار پیاس کو یاد کرتے ہیں، کھانے کو دیکھ کر روتے ہیں، اپنے غلاموں کے پاس بیٹھ کر روتے ہیں، مجلسیں برپا کرتے ہیں، لوگوں کو مجلسوں میں بلاتے ہیں، مجلسیں میں بلانے کے بعد خود دروازے کے پاس بیٹھ کر ان کی چپلوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ امام زین العابدین یہ کام کرتے تھے۔ کیوں اتنا زیادہ مجلسوں کے اوپر تاکید ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے حسین کا پیغام، حسین جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، یہ لوگوں تک کے پہنچایا جا سکے۔ اور امام حسین کے نام سے امام زین العابدین علیہ السلام چھوٹے چھوٹے قدموں کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے سے کتنا بڑا میسج دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ دکھنے میں عام لوگوں کو سادہ دکھتا ہے کہ ایک گوسپن کو ذبح ہوتے ہوئے، ایک بکرے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ رونے لگے۔ یہ صرف رونا نہیں تھا، بلکہ اس رونے سے ہم لوگوں کے ذہن کو اور مدینے والے کے ذہن کو امام حسین سے جوڑنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ظالم کے خلاف ان لوگوں کو بیدار کریں۔ ایک مرتبہ یہ لوگوں سے غلطی ہوئی، وقت کے امام نے ان سے کہا آؤ میری مدد کے لیے، میرا ساتھ دینے کے لیے آؤ، لیکن کوئی ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ امام تو شہید ہو گئے۔ لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہم امام کے ساتھ جائیں گے تو نتیجے میں ہماری جان چلی جائے گی، ہم امام کے ساتھ جائیں گے ہمارا گھر بار لوٹ جائے گا، مشکل ہو جائے گی، تو یہ سوچ کر امام کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ لیکن جو سوچ کر وہ رکے تھے، کچھ ہی سال کے بعد مدینے کو غارت کر دیا گیا تھا، برباد کر دیا گیا تھا۔ تو اگر کوئی امام کا ساتھ چھوڑتا ہے یہ سوچ کر کہ میری جان بچ جائے گی، اگر کوئی امام کا ساتھ چھوڑتا ہے یہ سوچ کر کہ میرا گھر بار بچ جائے گا، تو نہ وہ بچتا ہے نہ اس کا گھر بار بچتا ہے۔ امام کی مدد وقت کے اوپر کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ جب لوگوں نے کربلا میں مدد نہیں کیا ان کو ایک بڑی سزا ملی۔ اب امام زین العابدین آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک مرتبہ لوگوں کو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، برائی کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آؤ برائی کے خلاف ایک جٹ ہو جاؤ، سمجھو برائی کو اور برائی کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ کب تک کہ تم ایسے جیو گے کہ کوئی بھی آئے گا تم کو مارے گا چلا جائے گا، کوئی بھی آئے گا تم کو لوٹے گا چلا جائے گا، کوئی بھی آئے گا تمہارے آدمیوں کو مارے گا، تمہاری خواتین کی آبرو کے ساتھ کھیلے گا چلا جائے گا، تب تک کھڑے ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو۔ امام بیدار کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین کے بعد آہستہ آہستہ امام زین العابدین کے اس کام کے ذریعے سے حکومت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ کمزور کرنے میں امام سجاد کے گریوں کا کردار تھا، کمزور کرنے میں امام سجاد کی مجلس کا کردار تھا، کمزور کرنے میں امام سجاد کی دعاؤں کا کردار تھا۔ دعا کے اندر امام سجاد اگر یہ دعا پڑھتے ہیں اور میسج دیتے ہیں کہ خدایا عزت دینے والا تو ہے، خدایا عزت دینے والا تو ہے، حفاظت کرنے والا تو ہے، تو اس کا مطلب سامنے والوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تم یزید کے گورنر کے سامنے یا یزید کے سامنے جھک کر ملتے ہو تو اس سے تم کو عزت نہیں ملنے والی ہے، اگر عزت چاہیے تو خدا کے سامنے جھکو۔ ایک ایک کر کے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں، اپنی طرف توجہ دلائیں۔ اور پھر ہر امام کا یہ کام تھا کہ اپنے وقت کے ظالم کے مقابلے میں اور دین میں جو تبدیلی ہو رہی تھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ آج سے میں 3 کانسیپٹ کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلا کانسیپٹ جو امام حسین علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، جس وقت مدینے سے کربلا کے لیے نکل رہے تھے، کیوں نکل رہے تھے؟ اصلاح کے لیے۔ ہر امام کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی سوسائٹی میں ریفارم کرنا ہے، اپنی سوسائٹی کو سدھارنا ہے، اپنی سوسائٹی میں اصلاح لانا ہے۔ اور جب ہر امام کی ذمہ داری ہے اصلاح کرنا، تو ہر امام کے چاہنے والے کی ذمہ داری ہے اپنی سوسائٹی میں ریفارم کرنا، اپنی سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کرنا۔ اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو یہ محسوس ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ اب یہ سوسائٹی خدا کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہی ہے، یا سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگ خدا کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہوں
اور جو لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں، سوسائٹی جو ٹریک سے اتر گئی ہے اس کو صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش کریں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ اگر اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ عزادار یعنی ذمہ دار، عزادار یعنی ذمہ دار۔ کس بات کا ذمہ دار؟ اس بات کا ذمہ دار جس کے لیے حسین نے مدینے کو چھوڑا تھا۔ کس کے لیے حسین نے مدینے کو چھوڑا تھا؟ اصلاح کے لیے۔ حسین نے مدینے کو چھوڑا ہے اصلاح کے لیے۔ عزاداری کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، اور عزادار ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ سوسائٹی میں اصلاح کرے۔ عزادار سوسائٹی کے اندر شتر مرغ کی طرح نہیں رہتا ہے۔ شتر مرغ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے نا؟ شتر مرغ کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شکار کرنے کے لیے شتر مرغ کا آتا ہے تو شتر مرغ جس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے اور باڈی مرغی کی طرح لیکن بڑی ہوتی ہے، اس کی گردن بہت لمبی اور باڈی مرغی کی طرح لیکن بڑی، تو اس کو کہتے ہیں شتر۔ شتر یعنی کیمل، کیمل کی طرح اس کی گردن ہوتی ہے اور بدن اس کا مرغی کی طرح لیکن بڑا ہوتا ہے، تو شتر مرغ۔ جب اس کو کوئی مارنے کے لیے آتا ہے تو شتر مرغ کیا کرتا ہے؟ اپنے سر کو، اپنی آنکھ کو زمین کے اندر پورا کھڈا کرتا ہے اور اپنے سر کو اندر ڈال دیتا ہے۔ وہ شکار کرنے والے کو دیکھ نہیں پاتا ہے، کیونکہ اپنے سر کو جب زمین میں ڈال دے گا تو شکاری اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جب شکاری اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی شکاری ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے اپنے سر کو اندر ڈال دیا۔ اس کو شکاری نہیں دکھ رہا ہے تو سمجھتا ہے اب شکاری نہیں ہے، اور پھر شکاری کے لیے اس سے آسان اور کیا ہو گیا کہ جب اس کا سر بھی اندر اور اس کو بس ایک تیر مارنا ہے اور ختم کر دینا ہے۔ شتر مرغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے آس پاس میں ایشو ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو وہ اپنی آنکھ کو بند کر دیتا ہے۔ آنکھ کو بند کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایشو ختم ہو گئے۔ یہ شتر مرغ کا کام ہے کہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، آنکھ کو بند کر دیتا ہے۔ لیکن انسان اور امام حسین ایسے نہیں ہیں۔ ہمارے اماموں کا کام یہ نہیں ہے۔ امام حسین اور ہمارے تمام امام، وہ لوگ نہ صرف یہ کہ اپنی آنکھ بند نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور وہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ایشو ہوتا ہے وہاں جائیں اور ایشو کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ ایک انسان، ایک ذمہ دار انسان، وہ آنکھیں بند نہیں کرتا ایشو کے اوپر، وہ ایشو اور حق کے لیے مشکل میں پڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے کہ مجھے اس کو سالو کرنا ہے، مجھے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ آنکھ کے بند کرنے سے مسئلے سالو نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایشو پہلے سے زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا ہر عزادہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ اپنے سماج کے اندر سمجھنے کی کوشش کرے کہ کیا مشکلات ہیں، اس کی ذمہ داری ہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی اگر چاہتے یزید بادشاہ بن گیا، ٹھیک ہے، میں اپنی زندگی نارمل مدینے کے اندر گزار سکتے تھے، لیکن نہیں، مدینے سے نکلتے ہیں، اکیلے بھی نہیں نکلتے ہیں، اپنے ساتھ خواتین کو لے کر، لیڈیز کو لے کر نکلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایشوز کو سالو کریں، مسئلے کو حل کرنا ہے۔ مسئلے کو ایسا نہیں سمجھنا ہے کہ آنکھ بند کر کے مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اگر مسائل ہوتے ہیں تو مسائل کو حل کرنا ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب ہمارا امام اپنا سب کچھ لے کر مدینے کی طرف نکل سکتا ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور حالات کو بدلنے کے لیے، تو ہم کو امام یہ سبق سکھا رہے ہیں اور ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے شیعہ، تمہاری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر جس جگہ بھی تم رہتے ہو، جس سماج میں بھی تم رہتے ہو، اس سماج میں تم سب کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایشو کیا کیا ہیں، اور ایشو کو حل کرنا، اس کی اصلاح کرنا، سماج میں ریفارم کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر اصلاح کے کانسیپٹ کی طرف توجہ نہیں دے گا تو اب تو دیر ہو چکی ہے، اور زیادہ دیر ہم لوگوں کی آخرت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ دنیا میں ہم لوگوں نے اصلاح نہ کر کے اپنا بہت نقصان کیا ہے۔
لیکن اور زیادہ نقصان کرنا عقل مندی کی علامت نہیں ہوگا. ایک سلوات نمبر محمد بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. اصلاح جو بھی کرنے کے لیے نکلتا ہے, جیسے امام حسین نکلے, وہاں پر ایک چیز کی طرف توجہ, انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ برا کیا ہے, برائی کیا ہے اور برا کون ہے, یہ معلوم ہونا چاہیے. ایک انسان اگر برائی کو برائی نہیں سمجھے گا تو پھر وہ اصلاح کرنے کی ضرورت اس کو محسوس نہیں ہوگی. ایک انسان کو جب ایک چیز بری نہیں لگے گی تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو اچھا نہیں ہوگی, اس کا دل نہیں چاہے گا. کیوں؟ کیونکہ برے کو وہ برا نہیں سمجھتا ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو برائی معلوم ہونا چاہیے کہ برا کیا ہے. ہم کو برے کو سمجھنا ہے. اسلام کس کو برا سمجھتا ہے, کس کو اچھا سمجھتا ہے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو جب تک کہ برا نہیں معلوم پڑے گا اسے ختم کرنے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اسی لیے ایک موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگوں نے بچپن سے یہ سن کر رکھا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور کب ہونے والا ہے؟ جس وقت دنیا ظلم سے بھر جائے. ہم لوگوں نے سنا یا نہیں سنا؟ امام کا ظہور کب ہوگا؟ جب دنیا ظلم سے بھر جائے. ظلم یعنی کیا؟ خدا کے راستے پر نہ چلنا. ہو سکتا ہے ایک انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہو, ایک انسان سماج کے اوپر ظلم کر رہا ہو. ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی مار دے. مارنا ایک طرح کا ظلم ہے, لیکن ہم لوگ دعائے کمیل میں کہتے ہیں ظلم تو نفسی, خدایا میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. یعنی اگر میں گناہ کرتا رہتا ہوں, گناہ کے اوپر گناہ کرتا رہتا ہوں, یہ بھی ایک ظلم ہے. سماج کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کسی کے حق کا خیال نہیں کرنا, یہ بھی ظلم ہے. کسی کا زبردستی مذاق اڑانا, توہین کرنا ظلم ہے. بہت سارے ظلم ہے سماج کے اندر, بہت سارے. ہر طرح کی چیز جہاں خدا کی مخالفت ہو رہی ہے وہاں ظلم ہے. ظلم صرف یہ جو اسرائیل اور فلسطین میں ہو رہا ہے صرف اس کو ظلم نہیں کہتے ہیں. ظلم ہر طرح کی وہ چیز جہاں خدا کی بات کو نہیں سنا جا رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ظلم نہ ہو رہا ہو؟ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ظلم نہ ہو رہا ہو؟ دنیا میں سب جگہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے. ظلم سب جگہ ہے, دنیا ظلم سے بھر چکی ہے, ظہور نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے ظہور؟ اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے. دنیا میں ظلم بہت ہے, لیکن دنیا میں رہنے والے ظلم سمجھتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر ہم لوگوں کے سماج کے اندر آج ملاوٹ والا کھانا, یہ مثال میں بار بار دیتا ہوں, ملاوٹ والا کھانا آنا, یہ انسانوں کا حق ہے ملاوٹ والا کھانا کھانا؟ نہیں, یہ ظلم ہے سماج کے اوپر, بچوں کے اوپر ظلم ہے. لیکن ملاوٹ والا کھانا ہم لوگ نارملی کھاتے ہیں اور ہم لوگوں کو اب کچھ برا نہیں لگتا. ہم لوگ ظلم کو ظلم سمجھتے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو بری چیز بری لگتی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ ایک سیٹ ہے, اس کا ایک نوکر ہے. سیٹ آتا ہے نوکر کے پاس, اور نوکر کسی وجہ سے کسی بھی کام میں لگا تھا, سیٹ اس کو گالی دے کر بات کرتا ہے, برے سے بات کرتا ہے. تو کسی بھی انسان کا کسی دوسرے کے ساتھ گالی کے ساتھ بات کرتا ہے, یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بری بات ہے, ظلم ہے. گالی دینا بھی ظلم ہے. میں اس نوکر کے پاس جاؤں اور نوکر کے پاس جا کر کہوں کہ یار یہ تمہارا سیٹ اتنا برا انسان ہے یار, تم سے گالی دے کے بات کرتا ہے, یہ تو بہت بری بات ہے, روکتے کیوں نہیں ہو اپنے سیٹ کو تم گالی دینے سے؟ تو دو طرح کے جواب ہے جو وہ مجھ کو دے سکتا ہے. ایک جواب یہ دے گا کہ ہاں یہ گالی دیتا ہے, مجھے بہت برا لگتا ہے, لیکن میری مجبوری ہے. اگر میں اس کو روکنے جاؤں گا میرا جاب چلا جائے گا, بچوں کے کھانے پینے میں مشکل ہو جائے گی. میں مجبوری میں اس کی گالی کو برداشت کر رہا ہوں. گالی مجھے بری لگتی ہے لیکن میں مجبوری میں برداشت کرتا ہوں. ایک مرتبہ اس طرح سے کہہ سکتا ہے, ایک مرتبہ کہے گا یار کیا زبردستی کی بات کرتے ہو, وہ میرا سیٹ ہے, وہ میرے ساتھ جو بھی چاہے کر سکتا ہے. گالی دیتا ہے, کیا بات ہے, جو بھی بولے گا میں برداشت کروں گا. وہ کم سے کم مجھ کو دیکھ کے بات تو کر لیتا ہے, یہ بات کرتا ہے, یہ اس کا بڑا پن ہے کہ مجھ کو دیکھ کے بات تو کرتا ہے کم سے کم. تو دونوں میں کتنا فرق ہے نا. پہلا اپروچ کیا ہے کہ ہاں وہ برا لگتا ہے اس کو, لیکن ابھی میں اس برائی کو ختم نہیں کر پا رہا ہوں.
उस बुराई का मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मुझे बुरा लगता है लेकिन मैं उसको खत्म नहीं कर सकता हूं। दूसरे वाला अप्रोच, दूसरा वाला जो जवाब है, उसके अंदर वो बुराई उसको बुरी नहीं लगती है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर, जमीन आसमान का फर्क है दोनों अप्रोच में। पहले वाले अप्रोच में उसको बुरा लगता है, खत्म नहीं कर पाएगा, वो ऐसा कहता है। दूसरे वाले में उसको बुरा नहीं लगता है। तो इधर आप तवज्जो कीजिएगा, पहले वाले अप्रोच में कहा जाएगा कि जालिम भी है, मजलूम भी है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, क्योंकि उसको बुरा लग रहा है, जुल्म उसको बुरा लग रहा है, गाली उसको बुरी लग रही है। लेकिन दूसरे वाले अप्रोच में जालिम है लेकिन मजलूम नहीं है। अगर आप उसको बचाने के लिए जाएंगे तो सेठ तो आपसे लड़ेगा, लेकिन ये भी आपको पलट के मारेगा कि बीच में काहे के लिए आ रहे हो तुम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मसला नहीं है, तुमको काहे के लिए जबरदस्ती इशू हो रहा है। तो दोनों आपके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि वो मजलूम नहीं है, वो मुंजलिम है। ऐसे इंसान को कहते हैं मुंजलिम, जो बुरे को बुरा नहीं समझता। तो अगर हम इमाम का इंतजार तो कर रहे हैं जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी, लेकिन अगर आज की तारीख में इमाम आ जाएंगे तो हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे मौला हम लोगों की रूटीन की जिंदगी चल रही थी, प्रॉब्लम नहीं था, आपके आने से प्रॉब्लम हो गया है। हम लोगों को दुनिया में बुराई बुरी नहीं लगती है। जब तक के दुनिया में बुराई हमको बुरी नहीं लगेगी, बुराई के दूर करने वाले का हम सही इंतजार नहीं कर सकेंगे। हमें दुनिया में पहले बुराई बुरी लगना चाहिए। हमको कहा गया है, सिखाया गया है कि इमाम का इंतजार करो उस माँ की तरह, बूढ़ी माँ की तरह, जो अपने जवान बेटे के गुम होने पर अपने बेटे का इंतजार करती है, यानी बेचैनी के साथ। क्यों बेचैनी के साथ, क्यों इस तरह से? ताकि वो जब आए तो हम उनकी मदद करें। वो कब होगा? जब हमको ये महसूस हो कि वो जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो दुनिया से बुराई को खत्म करेंगे। लेकिन हमको जब दुनिया में बुराई लगती ही नहीं है तो हम अपने गलेबान में झांक कर पूछे क्या सही तरीके से हम इमाम का इंतजार भी करते हैं? हम लोग जैसा इमाम का इंतजार करना चाहिए हम वैसा इंतजार करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोगों को दुनिया में बुराई जितनी लगना चाहिए वैसी बुराई लगती ही नहीं है। जब हमको बुराई नहीं लगती है, दर्द नहीं लगता है, तो डॉक्टर की जरूरत हमको नहीं। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो कॉन्सेप्ट है, इस्लाह का कॉन्सेप्ट, ये पहले हमको अपनी करना होगा। हम सबको अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। हम सबको पहले अपने आप को सुधारने की जरूरत है कि हम लोगों के दिल के ऊपर, हमारी अक्ल के ऊपर, हमारी रूह के ऊपर इतना गर्दो गुबार आ गया है कि अब हमको बुराई, दुनिया की बुराई लगती ही नहीं है। सब हम लोग के लिए नॉर्मल हो गया है। हम लोगों को अपने नफ्स को, अपने दिल को बेदार करने की जरूरत है। और जितना हम अपने नफ्स को बेदार करेंगे उतना ज्यादा हमको अपने इमाम की याद कर पाएगी, उतना ज्यादा हमको इमाम हुसैन का ये कारनामा समझ में आएगा जो उन्होंने अंजाम दिया है। ये फर्श अज़ा, ये अज़ादारी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है अपने नफ्स के ऊपर और अपनी रूह के ऊपर पड़ी हुई धूल को हटाने का, गर्दो खाक हटाने का, बुराई को बुराई समझने का और अच्छाई को अच्छाई समझने का। ये अज़ादारी इमाम ज़माना चलो इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि ज़माने के गुजरने की वजह से और वक्त के आगे पीछे होने की वजह से मैं आपके साथ करबला के मैदान में तो नहीं रह सका। इमाम ज़माना का जुमला है। इमाम हुसैन को सलाम के हालत में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे दादा, ज़माने ने इस तरह से कर दिया कि मैं आपके बाद आया हूँ, करबला में आपके साथ नहीं था। अगर मैं करबला में आपके साथ नहीं था तो भी जिस मकसद के लिए आप करबला गए थे उस मकसद के लिए आज मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। जिस मकसद के लिए आप करबला गए थे उस काम को मुझे आगे बढ़ाना है। जिस मकसद के लिए आपने करबला में मुसीबतों को उठाया था उसके लिए, उन मुसीबतों के बदले में मैं सिर्फ आंसू नहीं, खून रोता हूँ, खून रोता हूँ। और ये जो हम लोगों को बार बार कहा गया है कि अज़ादारी का सवाब बहुत है, रोने का सवाब बहुत है,
रोने जैसे मुंह बनाने का सवाब बहुत है। मुंह बनाने का भी, कि अगर किसी को रोना नहीं आ रहा है वो भी जैसा मुंह बनाओ। ये जो बार बार हम लोग को सवाब कहा गया है और हम लोगों को आज़ादारी करने की ताकीद की गई है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोगों को इमाम हुसैन के साथ जोड़ने की कोशिश है। इमाम हुसैन के साथ जोड़ने की कोशिश है यानी क्या? यानी जिस चीज़ को हुसैन ने बुरा समझा तुम आज उस चीज़ को अपने ज़माने में बुरा समझो। सिर्फ हुसैन को याद मत करो बल्कि हुसैन के रास्ते को भी याद करो। जालिमों की यह कोशिश रही है कि उन्होंने इमाम अली और इमाम हसन को जब पूरी तरह से मिटा नहीं सके तो उन्होंने ये सोचा कि ज़ाहिरी तौर पर इमाम रहना चाहिए लेकिन मानने वालों की नज़र से उनका रास्ता मिट जाना चाहिए। तो ऐसा न हो कि जालिमों ने जो रास्ता मिटाने की कोशिश किया है हम भी इमाम के रास्ते को सही से न पहचान सकें। तो ये आज़ादारी, ये फर्श अज़ा पर हम लोगों का आना, ये हम लोगों का सीना जनी करना, ये हम लोग का गिरियोज़ारी करना, ये तमाम चीज़ों को हम लोग अपने लिए एक बड़ा एसेट समझें, वसीला समझें और इसको जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं करने के साथ साथ में अपने इमाम के रास्ते को सही तरीके से समझने की कोशिश करें। और रास्ता सिर्फ एक, आज की मजलिस के एतबार से इस्लाह का रास्ता। ये कब हो सकता है? जब हमें पता चल जाए कि बुरा क्या है, बुराई क्या है, बुरे कौन है, तब हम उनसे दूर होने की और उसको बदलने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश का नाम है इस्लाह। ये वो रास्ता है जो हमारे हर इमाम ने किया है, क्योंकि जब बुरे को और बुरे लोगों के बारे में बात होगी तो उस वक्त का जो जालिम है उसके चेहरे से नकाब उठेगी और जब जालिम के चेहरे से नकाब उठेगी तो जालिम की ये कोशिश होगी कि जो नकाब उठा रहा है उसको रास्ते से हटाओ। अब वो उसके गले की हड्डी है, अब वो उसकी आंख का तिनका बन जा रहा है, लिहाजा हमारे इमामों को शहीद किया। आज मैं उस इमाम का जिक्र करना चाहता हूँ जिस इमाम का तज़किरा, सबसे पहले इमाम का एक तज़किरा करना चाहूँ जिस इमाम का तज़किरा करबला में उनके बेटे कासिम के बहाने से ही किया जा सकता है। बहुत मजलूम इमाम, बहुत मजलूम इमाम, जिस इमाम के नज़दीक रहने वाले भी ये पता नहीं था कि कौन सही में चाहने वाला है और कौन यहाँ मुनाफिक दोगला बैठा हुआ है, कि ऊपर चाहने की तरह जाहिर करता है लेकिन हकीकत में वो दुश्मन है, मुआविया से पैसा ले चुका है। बहुत सारे लोग के नज़दीक में जो मुआविया से पैसा लेकर इमाम हसन मुज्तबा के नज़दीक आए थे उनको मारने के लिए, इसीलिए रिवायत में मिलता है, तारीख में मिलता है कि इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास, जनाब मुस्लिम, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और ये तमाम बड़ी हस्तियाँ हमेशा दूसरे इमाम के साथ साए की तरह रहती थी, कभी अकेला नहीं छोड़ते थे इमाम हसन मुज्तबा, कभी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि ये नहीं पता था कि कौन कब किस जगह इनके ऊपर कोई हमला कर देता। इतना साए की तरह है कि मुआविया ने आखिर इनको मारने के लिए जो रास्ता निकाला था उनकी बीवी के जरिए से निकाला था और उसके जरिए से जहर का जाम इनको दिया था। इमाम हसन मुज्तबा वो हस्ती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि जिस वक्त इमाम हसन मुज्तबा को जहर पिलाया गया था तो जहर पीने के बाद कुछ देर के बाद इमाम हसन मुज्तबा ने अपनी बहन जनाब ज़ैनब को बुलाया, अपने भाई इमाम हुसैन को बुलाया। जब ये लोग साथ में और सामने आ गए तो इत्तेफाक से उस वक्त एक ऐसा वक्त आता है कि इमाम हसन मुज्तबा एक बहुत बड़ी वॉमिट करते हैं, उल्टी करते हैं और उस वक्त इमाम हसन के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक सीनी लेकर, एक ट्रे लेकर खड़े होते हैं। रिवायत में मिलता है कि उस वॉमिट के अंदर, उस उल्टी के अंदर, इस्तिफ़राग के अंदर 72 टुकड़ों में उनका कलेजा निकला था। दिल के 72 टुकड़े थे जो ट्रे के अंदर आ गए थे। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि किसी के ऊपर इतनी सख्त मुसीबत आए और उसका भाई और उसकी बहन उसके साथ खड़े हों और वो भी भाई और बहन सादे भाई बहन नहीं, मामूली नहीं, हुसैन जैसा भाई, ज़ैनब जैसी बहन,
واقعی جناب زینب ام المصائب ہے، مصیبتوں کو انہوں نے دیکھا ہے. ایک بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑوں کو تشت پر دیکھا، کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کے 72 اصحاب کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا، اور پھر اپنے بھائی کے گلے پر چلتے ہوئے خنجر کو دیکھا ہے. جناب زینب نے جو مصیبتوں کو دیکھا ہے، شاید کوئی دوسری خاتون اس طرح کی مصیبتوں کو دیکھ کر زندہ رہ سکتی تھی، نہیں رہ سکتی تھی زندہ. لیکن امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے تشت میں 72 ٹکڑے آتے ہیں کلیجے کے. تو امام حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ اس طرح سے رو رہے تھے جیسے ایک چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا ہے. امام حسین کو اس عالم میں روتے ہوئے دیکھ کر امام حسن مجتبیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائی کیوں رو رہے ہو، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بھیا آپ کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر رو رہا ہوں. تو امام حسین کو امام حسن کہتے ہیں اے حسین میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ جب تم کربلا کے میدان میں اکیلے ہو گئے، تمہارے اصحاب کو تمہارے سامنے شہید کر دیا جائے گا، تمہارا بدن زخموں سے چور ہوگا. اس دن کی مصیبت میری آج کی مصیبت سے زیادہ بڑی ہوگی. ہاں زیادہ یہ جملہ ہے. اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ ایک تعویذ اپنے چھوٹے سے بچے، جن کی عمر کچھ لوگ 2 سال ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ 3 سال ذکر کرتے ہیں، اس بچے کے ہاتھ میں ایک تعویذ باندھ دیتے ہیں اور اس بچے کو اور اس کی ماں جناب ام فروہ کو یہ کہتے ہیں کہ جب اس دنیا میں سب سے سخت گھڑی آئے گی، جب اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کو محسوس کرنا تو اس تعویذ کو کھولنا. ہاں زادارو اسی طرح سے کئی سال گزرتے رہے، شب عاشور آتی ہے. امام حسن مجتبیٰ کی یادگار جناب قاسم ہیں، اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ماں جناب قاسم کو اپنے نزدیک بلاتی ہے، بٹھاتی ہے، بٹھا کر کہتی ہے کہ میرے بیٹے قاسم تم امام حسن کی یادگار ہو. قاسم کل کربلا کے میدان میں اور محمد سے پہلے شہید ہونے کے لیے جانا، قاسم علی اکبر سے پہلے شہید ہونے کے لیے جانا. اسی طرح سے ماں سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. ماں سے گفتگو کے بعد میں جناب قاسم امام حسین کے خیمے میں آتے ہیں. امام حسین کے جب خیمے میں پہنچتے ہیں تو عجیب منظر ہے. جناب قاسم کو دیکھ کر امام حسین کو اپنے نزدیک بلاتے ہیں، اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جب بھی تم میرے پاس آتے ہو مجھے میرے بھیا حسن کی خوشبو آتی ہے، تم میرے نزدیک بیٹھو، میں تمہیں اپنے ساتھ بٹھانا چاہتا ہوں. جب اس بچے نے دیکھا کہ ابھی چچا بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں، بہت پیار کر رہے ہیں، تو معصومانہ انداز میں پوچھتا ہے چچا جان کیا کل میرا بھی نام ان لوگوں میں ہے جو شہید ہوں گے؟ امام حسین جواب میں کہتے ہیں بیٹا تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو. اور اس طرح سے آگے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب قاسم سمجھ جاتے ہیں کہ امام حسین کی لسٹ میں شاید شہادت کے لیے میرا نام نہیں ہے. رونے لگتے ہیں. رونے کی وجہ امام حسین نے پوچھا تو کہتے ہیں چچا جب میں نے آپ سے پوچھا کہ میرا نام ہے یا نہیں ہے تو آپ نے جواب کو بدل دیا تو اس سے مجھے لگا کہ شاید میرا نام نہیں ہوگا. تو امام حسین کہتے ہیں نہیں قاسم تمہارا نام تو ہے، حق یہ ہے کہ علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا. ہاں زردارو جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا کہ علی اصغر بھی شہید کیے جائیں گے تو فوراً جناب قاسم کہتے ہیں چچا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ لعین، یہ دشمنان دین، یہ دشمن خدا خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ امام حسین کہتے نہیں بیٹا یہ خیمے بھی نہیں آئیں گے، میں اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو مقتل کی طرف لے کر جاؤں گا. اسی گفتگو کے درمیان میں امام حسین پوچھتے ہیں بیٹا تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ جناب قاسم پلٹ کر کہتے ہیں احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. اسی طرح سے یہ شب عاشور گزر گئی. روز عاشور نمودار ہوا. جب روز عاشور نمودار ہوا ہے تو اس وقت صبح سے لے کر ظہر تک کے اصحاب ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے تھے. جب اہل بیت حرم کی باری آتی ہے تو
جناب قاسم کے بارے میں ملتا ہے کہ ہر تھوڑی دیر میں اپنے چچا کے پاس آتے ہیں مقتل میں جانے کی اجازت لینے کے لیے، لیکن امام حسین ان کو یہ کہہ کر کہ تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو واپس بھیج دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ام فروا نے دیکھا اور کہا قاسم ابھی تک تم زندہ ہو، کیا وقت ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے زندہ ہونے پر کہہ رہی ہے بیٹا ابھی تک تم زندہ ہو، اور محمد شہید ہو گئے اور تم ابھی تک زندہ ہو۔ بس قاسم نے جیسے ہی یہ سنا تو کہا اماں صبح سے لے کر اب تک کئی مرتبہ اپنے چچا سے اجازت مانگ رہا ہوں، چچا مجھے مقتل میں جانے نہیں دیتے ہیں۔ بس یہ گفتگو کے درمیان جناب قاسم کو یاد آتا ہے کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ اپنی زندگی میں جو سب سے سخت وقت محسوس کرنا تو اس تعویذ کو کھولنا۔ جناب قاسم کی معرفت دیکھیے کہ ایک جوان لڑکا اپنی زندگی میں سخت وقت کسے سمجھتا ہے، اپنے وقت کے امام پر جان کو قربان نہیں کرنے مل رہا ہے۔ تو اب اس بچے کو لگتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا سخت امتحان ہے۔ اب اس نے اس تعویذ کو کھولا، جب تعویذ کو پڑھا تو چہرہ کھل گیا۔ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، اس تعویذ کو بتاتے ہیں اور اس تعویذ میں لکھا تھا اے میرے بھائی حسین کربلا کے میدان میں تو نہیں رہوں گا، میری طرف سے میرا ہدیہ قاسم رہیں گے، اسے قبول کرنا۔ بس اس خط کو دیکھنے کے بعد، اس تعویذ کو دیکھنے کے بعد امام حسین رونے لگتے ہیں۔ جناب قاسم خوش ہیں کہ اب انہیں مقتل میں جانے کی اجازت ملے گی۔ بس کچھ روایتیں پڑھنا چاہتا ہوں عزادارو۔ ایک وقت آتا ہے کہ جناب قاسم ایک مرتبہ خیمے میں جاتے ہیں، خیمے میں بیویوں کے درمیان رہتے ہیں، بیویوں سے رخصت لے رہے ہیں، ودا کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب اس بچے کو میں نے خیمے سے نکلتا ہوا دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند خیمے سے نکل رہا ہے۔ عزادارو دشمن کا راوی جس کو 14ویں کا چاند کہہ رہا ہے، ذرا تصور کیجئے کہ اس کی ماں کی نظر میں یہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس کی پھوپھی اس سے کتنا پیار کرتی ہوگی، کتنا محبت کرتی ہوگی۔ وہ جب 14ویں کا چاند خیمے سے نکلا ہے، امام حسین کے نزدیک آتے ہیں۔ امام حسین نے امام حسن کا عمامہ ان کو پہنایا، ان کے گریبان کو چاک کیا، ان کو گھوڑے کے اوپر بٹھایا۔ روایت میں ملتا ہے، مقتل میں ملتا ہے، جب قاسم گھوڑے پر بیٹھے تھے تو ان کا پیر زین تک کے نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ جگہ جہاں پیر رکھا جاتا ہے گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد، جناب قاسم کا پیر وہاں تک بھی نہیں پہنچ رہا تھا کیونکہ عمر بہت کم تھی، ہائٹ چھوٹی تھی۔ عزادارو اس روایت کو یاد رکھیے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب قاسم مقتل میں جاتے ہیں، ایک مقابلہ کرتے ہیں، شامی پہلوان کے 7 بچوں کو ایک بار میں ختم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جناب قاسم جب مقتل کی طرف گئے تھے تو اس کے لیے ایک روایت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کسی بھی دوسرے کے لیے اس طرح کی وداعی نہیں ملتی ہے۔ امام حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب قاسم کے مقتل جانے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو اپنے گلے لگایا تھا اور اتنا رو رہے تھے گلے لگا کر کہ امام حسین علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 2 مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ قاسم کو گلے سے لگا کر امام حسین بے ہوش ہو جاتے تھے، اور پھر جب امام کو ہوش آیا قاسم کو گھوڑے پر سوار کر کے مقتل میں بھیجا ہے، اور جس شان سے بھیجا ہے وہ میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ سب لعین، سب دشمنان دین جناب قاسم پر مل کر حملہ کرتے ہیں۔ جناب قاسم پر جب حملہ ہوتا ہے تو گھوڑے سے زمین کی طرف آتے ہیں، آواز دیتے ہیں چچا جان میری مدد کے لیے آئیے۔ بس جیسے ہی جناب قاسم نے اپنے چچا کو مدد کے لیے بلایا ہے تو یہ روایت کا جملہ بھی جو مقتل میں ملتا ہے کسی دوسرے کے لیے نہیں ملتا ہے۔ ایک بھوکے شیر کی طرح دشمن کے لشکر پر امام حسین نے حملہ کیا تاکہ قاسم کو بچا لے، تاکہ قاسم تک کے پہنچ سکے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ابھی جیسے ہی امام حسین کو اس عالم میں دیکھا دشمنوں نے تو سیدھی طرف کے گھوڑے الٹی طرف بھاگتے ہیں، الٹی طرف کے گھوڑے سیدھی طرف آتے ہیں۔ جناب قاسم کا بدن بیچ میں ہے،
سب شہید ہوئے، کربلا میں سب کے بدن سے ان کے سر کو الگ کیا گیا، لیکن پامال ایک حسین کا لاشا ہوا تھا، ایک قاسم کا لاشا ہوا تھا، لیکن اس میں بھی ایک فرق تھا۔ امام حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا تھا ان کی شہادت کے بعد میں، لیکن قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے ان کے زندہ رہتے ہوئے۔ اب امام حسین جب جناب قاسم کے پاس پہنچتے ہیں تو جناب قاسم اس دنیا میں نہیں رہے، امام حسین اس بدن کے پاس بیٹھتے ہیں، اس بدن کے پاس بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اٹھا کر خیمے کی طرف لے جائیں۔ آپ کو وہ روایت یاد ہے نا، جب جناب قاسم گھوڑے پر بیٹھ رہے تھے تو ان کا پیر زین تک کے بھی نہیں پہنچ رہا تھا، اس جگہ تک نہیں پہنچ رہا تھا جہاں پیر رکھا جاتا ہے، لیکن اب امام حسین نے قاسم کے لاشے کو اٹھایا ہے تو قاسم کی کمر کو اپنے کاندھے پر رکھا، اس طرح سے لے کر چلیں گے۔ روایت بتاتی ہے کہ گھوڑوں کی ٹانپوں کی وجہ سے قاسم کا لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا، اتنا پامال ہو گیا تھا کہ اب حسین نے جب اپنے کاندھے پر قاسم کی کمر کو رکھا تھا تو اس وقت ان کا پیر زمین کے اوپر خط کھینچ رہا تھا، ان کے پیر سے ایک لائن زمین کے اوپر کھینچی جا رہی تھی۔ اب امام حسین نے جب اس طرح کا بدن دیکھا تو کیا کیا پتا ہے عزادارو، جناب قاسم کے لاشے کو جمع کیا اور خیمے میں آواز دے کر کہا کہ ایک چٹائی بچوں لے کر آؤ۔ چھوٹے بچے ایک چٹائی لے کر آئے ہیں۔ جناب قاسم کے بدن کی ہڈیاں گھوڑوں کی ٹانپوں سے اتنی پامال ہو گئی تھی کہ ایک چٹائی کے اندر، ایک کٹری کے اندر پوری طرح سے سمٹ گئی تھی۔ اس عالم میں جناب قاسم کے لاشے کو لے کر امام حسین خیمے کی طرف آتے ہیں۔ ہاں زادارو، جناب ام فروا آواز بلند کرتی ہیں، قاسم تم نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، اب یہ تمہاری ماں تم سے راضی ہے۔ ماتم حسین سننے جو پائی میں کی شباب میں، لو بیویو خوش ہو میری امید برائی، مہندی کی شبابی، لو بیویو خوش ہو میری امید برائی، مہندی کی شبابی، دلہا بھی بنا دیکھوں گی قاسم کو میں نام، بھولتے تھا ارمان، سگڑی کاری نے مجھے آج دکھائی، مہندی کی شبابی، یہ خوشخبری مادر قاسم نے تو پائی، مہندی کی شبابی، بے دانہ و پانی کا کروں کیا شادی کا شام، حیران ہوں اس عام، اور شہر جدا فوج ستم کی ہے چڑھائی، میں